سر یہ بتائیں کہ پیسے جمع کرنا بہتر رہتا ہے یا پرائز بانڈ خرید لینا؟ پیسہ جمع کرنا بھی اچھی چیز ہے، لیکن پیسہ جمع کرنے کے بجائے آپ پرائز بانڈ خرید لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کیا آپ کے پاس 1,00,000 رقم ہے، آپ نے اسے جمع کر لیا، یعنی آپ نے سیو رکھا ہوا اپنے پاس 1,00,000، لیکن ایک سال بعد اس کی قیمت 10% ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، پیسہ پڑا ڈی ویلیو ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک چیز آج کے دن میں جو اگر 1,00,000 کی مل رہی ہے، ایک سال بعد اسی چیز کی قیمت وہ آپ کو 1,10,000 کی ملے گی۔ اگر پیسہ رکھا ہوا ہے، پھر وہ اگلے سال آپ وہ چیز نہیں خرید سکتے، لیکن آپ نے وہ پیسہ اگر کسی چیز میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کو وہاں سے پروفٹ آ رہا ہے، کوئی منافع ہو رہا ہے، تو اگلے سال بھی آپ وہ 1,10,000 کی چیز وہ خرید سکتے ہیں۔ ہر سال ہمارے ملک میں 10% مہنگائی کا اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے، ہر سال، یعنی 10 سالوں بعد مہنگائی ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی آج جو چیز 100 روپے کی ملے گی، 10 سالوں بعد وہی چیز آپ کو 200 کی ملے گی۔ آج جو چیز آپ فرض کے 100 روپے کی جو مل رہی ہے، آپ آج سے 10 سال پہلے دیکھیں وہی چیز آپ کو 50 روپے کی ملتی ہوگی۔ اچھا، اب پرائز، اب لوگ کمیٹی بھی ڈالتے ہیں، کمیٹی ڈالنا بھی چلو ٹھیک ہے، لیکن کمیٹی ڈالنے سے بجائے آپ پرائز بانڈ خرید لیں۔ پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی تو آپ 15 دن تو سیونگ کر سکتے ہیں نا، 15 دن سیونگ کی، ہر 15 دن بعد کسی نہ کسی پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی ہو رہی ہوتی ہے، وہ خرید لیں۔ 1 نوٹ آئے، 2 نوٹ آئے، 10 نوٹ آئے، جتنے نوٹ آئے آپ خرید لیں، پھر ہر 15 دنوں بعد جو قرعہ اندازی ہے اس کے خرید لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نا، اس کا کیا فائدہ ہے، ہر 3 مہینے بعد اس پرائز بانڈ کی قرعہ اندازی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا انعام نکل آئے، آپ کی جو اثاثے ہیں اس میں اضافہ ہو جائے، لیکن آپ صرف پیسے جوڑتے رہیں گے، اس میں تو اضافہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ نے کہیں انویسٹ بھی نہیں کیا ہو، نہ کسی اپنے بزنس میں انویسٹ کیا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے پرائز بانڈ خریدیں۔ پرائز بانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کرنسی کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس کوئی پرائز بانڈ ہے 1500 والا، میں کسی دکاندار کو بھی دوں گا تو وہ یہ نہیں کہے گا یہ تو میں نہیں لے سکتا، وہ آپ کو 1500 مالیت کے برابر ہی آپ کو چیز دے گا۔ اب میں اکثر میری ویڈیو سٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے، آپ نے میرے یوٹیوب چینل دیکھا ہوگا، اس میں سٹوڈنٹس کے لیے کہتا ہوں اگر آپ کے پاس 100 روپیہ بھی ہے نا، صرف 100 روپیہ بھی، وہ آپ کہتے ہیں کہ میں 3 مہینے کے لیے میرے کسی یوز میں نہیں ہے، 3 مہینے کے لیے میرے پاس 100 روپیہ فالتو پڑا ہوا ہے، اب وہ 100 روپے کا یعنی ایک پرائز بانڈ ہی خرید لے۔ 3 مہینے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا انعام نکلے، اگر انعام نہیں بھی نکلتا تو ویسے بھی تو آپ کے پاس 100 روپے ایسے بیکار پڑا ہوا تھا، تو وہ آپ کے پاس پرائز بانڈ کی صورت میں آ جائے گا۔ لیکن سر اکثر عوام تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی کا انعام نکلا ہو۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر کسی کا انعام نکلا بھی ہوگا، وہ آپ کو کیوں آگے بتائے گا؟ تو کوئی بھی نہیں بتاتا، کسی نے آ کے اخبار میں دینا کہ میرا انعام نکل آیا۔ میں حیران رہ گیا جب میں اسٹیٹ بینک میں گیا کہ لوگوں کے پاس 20 50 پرائز بانڈ تھے جو انہوں نے انعام نکلوانے تھے، تو وہ ڈیلر نہیں تھے، اس میں تو کچھ کے اپنے پرسنل گھر کے تھے، یعنی لوگوں کے اتنے انعام نکلے ہوئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جب پرائز بانڈ خریدتے ہیں، ان کا انعام پہلی بار یا دوسری بار نہیں نکلتا، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رہنے دو، یہ تو فضول چیز ہے، کسی صرف بڑے لوگوں کا انعام نکلتا ہے، چھوٹے لوگوں کا انعام ہی نہیں نکلتا۔ جتنے زیادہ آپ کے پاس بانڈز ہوں گے ڈیفینیٹلی اتنا زیادہ چانس ہوگا آپ کا انعام نکلے گا۔ باقی صاحب دعا بھی کیا کریں، تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ انعام نکلے گا، انعام نکلتے ہیں، اس پہ کوئی 2 نمبری نہیں ہوتی۔ سر یہ بتائیں کہ کچھ لوگ مزید پیسے دے کر پرائز بانڈ کی سیریز کاپیز خریدتے ہیں، تو یہ سیریل نمبر جو ہوتے ہیں یہ خریدنا صحیح رہتا ہے یا پھر ایسے ہی رینڈملی خرید لینا چاہیے؟ جو سیریل کاپی ہوتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے بتاؤ سیریل کاپی ہوتی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پرائز بانڈ کا نمبر آپ نے دیکھا تھا، اس میں ہوتا ہے 201 سے لے کر 300 تک لگاتار نمبر، ٹھیک ہے؟ اب جب قرعہ اندازی ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے سرچ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، جو لوگ سیریل کاپی لیتے ہیں انہیں سرچ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ یار میرا انعام نکلا نہیں نکلا، وہ صرف 1 منٹ کے اندر لسٹ میں سرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن جن کے رینڈملی ہوتے ہیں انہیں ایک نمبر اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا 1 2 3 یہ میچ نہیں کرتا، یہ اچھا 9 5 2 یہ میچ کرتا نہیں کرتا، انہیں ایک نمبر میچ کرنا پڑتا ہے، اس سے ٹائم بڑا خرچ ہوتا ہے۔
جو سیریل کاپی ہوتی ہے اس میں ٹائم آپ کا خرچ نہیں ہوتا. ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ کے پیسے زائد لگتے ہیں. پرائز بانڈ ڈیلر سے جب آپ خریدتے ہیں تو وہ تھوڑے سے زیادہ چارجز لیتے ہیں کیونکہ وہ سیریل کاپی ہوتی ہے, اس میں تھوڑے زیادہ پیسے لگتے ہیں. لیکن اب اس کے بھی اس جدید دور میں اس کے بھی حل آ گیا ہے. اب انٹرنیٹ پر ایسی ویب سائٹس بھی ہیں کہ فرض کیا آپ نے کوئی کاپی خریدی ہے, کہتے ہیں 200 والی یا 1500 والی آپ نے کاپی خریدی ہے, رینڈملی نمبر ہیں اس کے, ٹھیک ہے. آپ نہیں چاہتے کہ میں ہر بار اسے بار بار نمبر ڈال کے سرچ کروں, میرا ٹائم خرچ ہوتا ہے. تو آپ ویب سائٹ میں اس ویب سائٹ میں جا کے رجسٹر کریں, اپنے نمبر ڈال دیں. جب بھی قرآن اندازی ہوگی آپ نے صرف ایک کلک کرنا ہے, وہ سارے نمبر آپ کا لسٹ میں سے چیک کر کے آپ کو بتا دے گا انعام نکلا نہیں نکلا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سیریل کاپی اگر زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے سیریل کاپی پہ, تو آپ کوئی رینڈم کاپی لے کر ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیں, تو انعام نکلا ہو تو اس میں بھی نکل سکتا ہے. لیکن اگر آپ کنفرم انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں 100% میرا انعام نکلے ہی نکلے, میں اس کی بھی آپ کو ٹرک بتا دیتا ہوں. آپ نے ایسی سیریل کاپی خریدنی ہے, 10 سیریل کاپی خریدنی ہے, 10 لگاتار 100 یعنی 1 سے لے کر 1000 تک. شاید کسی پرائز بانڈ ڈیلر کے پاس یہ کاپی ہوتی ہے 1 سے لے کر 1000 تک, تو یہ آپ کو مل جائے, بڑے خوش قسمت ہے. تو میں نے لسٹوں میں باقاعدہ یہ چیک کیا ہے کہ 1000 میں سے ایک پرائز بانڈ کم از کم لازمی لگا ہوتا ہے. زیادہ بھی لگے ہوتے ہیں, 7-8 بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک تو لازمی لگا ہوتا ہے. اگر آپ کنفرم انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں میرا انعام نکلے ہی نکلے, تو آپ بازار سے ایسا کریں, فریش کاپی لیں 1000 تک کی. اگر آپ ویسے بہت کم چانس ہوتا ہے یہ ملے, کسی پرائز ڈیلر سے ملتا ہے, اگر وہ مل جائے تو بہترین ہے, تو اس میں کنفرم آپ کا انعام نکلے گا. تو سر یہ بتائیں کہ جو پرائز بانڈ ڈیلر ہوتا ہے وہ انعام کی رقم اسٹیٹ بینک جتنی ہی کیوں دیتا ہے؟ عام عوام تو یہی سمجھتی ہے نا کہ ہم اسٹیٹ بینک بھی جائیں تو ہمیں انعام کی رقم بھی اتنی ملنی ہے, تو ہمیں وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے, ہم اسی ڈیلر سے ہی اپنا انعام کیش کرا لیتے ہیں. اب لوگ پرائز بانڈ ڈیلر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ اسٹیٹ بینک میں جائیں گے, وہاں لمبی لائنیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں پہ لمبی لائنیں بھی ہیں اور میں نان فائلر بھی ہوں تو میرے پیسے زیادہ کٹ جائیں گے. پرائز بانڈ ڈیلر عوام کو کس طرح کھیرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ فائلر ہیں, ہم آپ سے فائلر کے حساب سے پیسے کاٹیں گے, ٹھیک ہے 15%. اچھا بتا دوں جو انعام کی رقم ہوتی ہے فائلر پہ 15% ٹیکس کرتا ہے اور نان فائلر پر 30%. وہ ایک بندہ جائے, فرض کہ میں کہتا ہوں میں نان فائلر ہوں, میں گیا ہوں تو میں اسٹیٹ بینک جاؤں گا تو میرے تو 30% ٹیکس کٹے گا. لیکن پرائز بانڈ ڈیلر کہے گا کہ یار میں آپ سے 15% ٹیکس کاٹوں گا, اور یار میری مزدوری 200-250 روپیہ میں مزید اور لے لوں گا, تو اور آپ مجھے ہی پرائز بانڈ دے دینا, کیونکہ ہم لوگ فائلر ہیں, ہم اسٹیٹ بینک میں جمع کراتے ہیں, یہ ہمارے حق حلال کے 200-250 ہوتے ہیں. وہ اس طرح لوگوں کو کھیلتے ہیں. اب میں بیچ کی کہانی بتاتا ہوں یہ ہوتا کیا ہے. وہ ہم سے بھی 200-250 وصول کر لیں گے اور ہم بھی اپنی طرف سے بڑے خوش ہوئیں گے کہ ہمارے پاس اتنا ہمیں یعنی فائدہ ہو گیا ہے. لیکن وہ ہمارا جیتا ہوا جو بانڈ ہے وہ آگے سیل کر دیتے ہیں خواجہ سعد رفیق جیسے لوگوں کو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں نے پہلے بھی جو سوالوں میں بتایا تھا وہ کس طرح یعنی وہ جیتے ہوئے بانڈ خریدتے ہیں. شاید اگر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, میں مزید ڈیٹیل میں جا کے بتاتا ہوں. ایک انعام کسی کا نکلتا ہے 5 لاکھ کا, ٹھیک ہے. اب خواجہ سعد رفیق جیسا بندہ جاتا ہے اس کے پاس, وہ کہتا ہے یار تیرا 5 لاکھ کا انعام نکلا ہے, تو مجھے دے دے 5 یہ والا انعام, میں تجھے 5,05,000 دیتا ہوں, 5 لاکھ چھوڑ, میں تجھے 5,05,000 دیتا ہوں, یہ بانڈ تو مجھے دے دے. وہ بندہ خوش, میرا تو 5 لاکھ کا انعام نکلا تھا, تو مجھے تو بلکہ 5,000 زیادہ مل رہا ہے, تو میں کیوں ادھر جمع کراؤں اسٹیٹ بینک میں, میں سیدھا خواجہ سعد رفیق کو دے دیتا ہوں. اب جو خواجہ سعد رفیق جیسے جو لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے, جنہوں نے عوام کو لوٹ کے کرپشن سے جو پیسہ کمایا ہوگا, تو وہ اس بندے کو 5,05,000 روپے دے کر یعنی وہ اسے پرائز بانڈ لیں گے اور اسٹیٹ بینک میں جمع کرا دیں گے, اور اگلے سال 700 میں لکھ دیں گے یہ میرے پاس جو 5 لاکھ کے انعام کی رقم ہے. وہ پھر یہ تو نہیں کہیں گے میرے پاس کرپشن کا پیسہ ہے. تو اس طرح کی بلیک منی وائٹ منی میں تبدیل ہو گئی ہے.